بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں اس کا ہیڈنگ ہے صالح علیہ السلام، یعنی صالح علیہ السلام کے بارے میں اس سبق میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے سمود علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھا، اور آج ہم اس سبق میں صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا۔ ارادہ یریدو، ارادتاً کے معنی ہوتا ہے چاہنا۔ ارادہ یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل ہے اللہ۔ اللہ نے چاہا، کیا چاہا؟ ان کی، یرسل وہ بھیجیں، ارسل یرسل ارسال کے معنی ہوتا ہے بھیجنا، یرسل یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل جو ہوا ضمیر ہے وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ وہ بھیجیں الیہم ان کے جانب، کیا بھیجیں؟ رسولاً ایک رسول کو، یرسلہ کا مفعول ہے رسولاً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے جانب ایک رسول بھیجیں، کما جیسا کہ ارسل انہوں نے بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، الی امت نوح نوح علیہ السلام کی امت کے جانب۔ الی یہ حرف جار ہے، اس کے معنی طرف یا جانب، امت یہ مضاف ہے، نوح مضاف لے، مضاف لے سے مل کر جار کا مجرور۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا الی امت نوح نوح علیہ السلام کی امت کی جانب، و ارسل اور بھیجا الی عاد قوم عاد کی جانب، کیا بھیجا؟ رسولاً ایک رسول کو، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی امت کی جانب اور عاد علیہ السلام کی امت کی جانب ایک رسول بھیجا، ویسے ہی ان لوگوں کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ایک رسول کو بھیجیں۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لا یرضی پسند نہیں کرتا ہے، کیا پسند نہیں کرتا ہے؟ الکفر، لا یرضی کا مفعول ہے الکفر، کفر کو پسند نہیں کرتا ہے، کس کے لیے؟ لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، عبد جمع عباد کے معنی بندے، اور لعبادہ میں جو ہا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یحب الفساد فی الارض، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، زمین میں بگاڑ کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لا یحب پسند نہیں کرتا ہے، احب یحب احباباً کے معنی ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا۔ لا یحب یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فاعل ہے، اور اس کا مفعول ہے الفساد، یعنی فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کہاں؟ فی الارض زمین میں۔ وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ اسْمُهُ صَالِحٌ، وَكَانَ اور تھا، فیہم ان لوگوں میں، رجل ایک آدمی، یعنی ان لوگوں میں، ان لوگوں کے درمیان ایک آدمی تھا، اسمہ جس کا نام، اسم کے معنی نام، اسمہ اس کا نام یعنی جس کا نام، صالح صالح تھا، یعنی ان لوگوں کے درمیان ایک ایسا آدمی تھا جس کا نام صالح تھا۔ ولد وہ پیدا ہوا تھا یا وہ پیدا ہوئے تھے، فی بیت شریف یعنی شریف گھر میں، شریف یعنی شریف گھرانے میں، وہ ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نشأ اور ان کی پرورش ہوئی تھی، وہ پروان چڑھے تھے۔ نشأ ینشأ نشأن وہ نشون کے معنی ہوتا ہے پروان چڑھنا، پرورش پانا۔ وہ نشأ اور وہ پرورش پائے تھے، علی عقل عقل مندی پر، و صلاح اور درستگی پر، یعنی ان کی جو پرورش ہوئی تھی وہ بہت ہی اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے۔ وَكَانَ وَلَدًا نَجِيبًا جِدًّا اور وہ ایک شریف لڑکے تھے۔ وَكَانَ میں جو ہوا ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے صالح علیہ السلام کی طرف۔ وَكَانَ صَالِحٌ وَلَدًا نَجِيبًا، صالح علیہ السلام ایک شریف لڑکے تھے۔ ولد کے معنی لڑکا، اور ولد کی صفت ہے نجیب جس کے معنی ہے شریف۔ جدًا کے معنی بہت، یعنی بہت ہی زیادہ وہ شریف تھے۔ وَكَانَ وَلَدًا رَشِيدًا جِدًّا اور وہ ایک نیک لڑکے تھے۔ وَكَانَ اور وہ تھے، وَلَدًا ایک لڑکا، رشیدًا نیک، جدًا بہت ہی زیادہ، یعنی بہت ہی زیادہ نیک لڑکے تھے۔ یشیر الیہ الناس، یشیر کا فاعل ہے الناس، لوگ اشارہ کرتے تھے
الیہ ان کے جانب، اشارہ یشیر اشارتاً الی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا، یشیر الناس الیہ لوگ ان کے جانب اشارہ کرتے تھے، ویقولون اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ھذا صالح، ھذا صالح یہ صالح ہے، ھذا صالح یہ صالح ہے۔ وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَاءٌ كَبِيرٌ، وَكَانَ اور تھی، کیا تھی؟ رجاء کبیر بڑی امید، رجا کے معنی امید، کبیر اس کی صفت ہے، کیا تھی؟ بڑی امید تھی، للناسی لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی بڑی امید تھی، فیہ ان میں، یعنی کس میں؟ صالح علیہ السلام میں لوگوں کو بڑی امید تھی، یعنی صالح علیہ السلام سے لوگوں کو بڑی امید تھی۔ یقولون وہ لوگ کہتے تھے، سیکون لہ شان ان قریب اس کی ایک شان ہوگی، ان قریب ان کا ایک مرتبہ ہوگا۔ کان یکون قرن کے معنی ہونا، یکون کا تعلق یہاں سے شان سے، ایک شان ایک عظیم مرتبہ ہوگا ان کا۔ سیکون لہ شان ان قریب، سین کے معنی یہاں پر س ہے، اس کے معنی ان قریب، ان قریب ان کی ایک شان ہوگی۔ یری الناس ان صالحا یکون من اشرافہم ویکون من اغنیائہم، یری الناس لوگ سمجھتے تھے، را یرا راجن کے معنی دیکھنا ہوتا ہے، یہاں پر سمجھنے کے معنی میں ہے۔ یری الناس لوگ سمجھتے تھے، ان صالحا کہ صالح علیہ السلام، یکون وہ ہوں گے، من اشرافہم ان کے شرفاء میں سے، ان کے شریف لوگوں میں سے ہوں گے، ویکون اور وہ ہوں گے، من اغنیائہم ان کے مالدار لوگوں میں سے، یعنی صالح علیہ السلام ایک شریف انسان بنیں گے اور ایک مالدار انسان بنیں گے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ صالح علیہ السلام، کان یکون قول من ہونا، یکون جو ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے صالح علیہ السلام کی طرف۔ تو لوگ کیا سمجھتے تھے کہ صالح علیہ السلام ان کے شرفاء میں سے ہوں گے اور ان کے مالدار لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَيَرَوْنَ اور وہ لوگ سمجھتے تھے، أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ، وَيَرَوْنَ اور وہ لوگ سمجھتے تھے، أَنَّهُ کہ وہ، سَيَكُونُ ان قریب ہوگا، لہو ان کے لیے، قصر ایک محل، جمیل خوبصورت، قصر کی صفت ہے جمیل، یعنی ایک خوبصورت محل ان کے لیے ہوگا۔ کان یکون قولن کے بنا ہونا، یکون کا تعلق یہاں سے قصر جمیل سے، ایک خوبصورت محل ان کے لیے ہوگا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا ایک خوبصورت محل ہوگا، وہ بستان کبیر اور ایک باغیچہ ہوگا، بستان کے معنی باغیچہ یا باغ، کبیر اس کی صفت ہے، ایک بڑا باغیچہ ہوگا یا بڑا باغ ہوگا۔ وَيَرَى أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالًا عَظِيمًا وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ، وَيَرَى أَبُوهُ ان کے والد سمجھتے تھے، أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ کہ ان کا لڑکا، یکسب کمائے گا، بِعَقْلِهِ اپنی عقل مندی کی وجہ سے، مالاً عظیماً بڑا مال، وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ اور وہ لوگوں میں نکلے گا، یعنی ان کے والد صاحب یہ سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا بہت ہوشیار ہے، بہت چالاک ہے، اور اپنی عقل مندی اور اپنی چالاکی کی وجہ سے بہت زیادہ مال کمائے گا اور وہ لوگوں میں نکلے گا۔ کسب یکسب کسبن کے معنی ہوتا ہے کمانا، اور مال کی صفت عظیماً، خرج یخرج خروج کے معنی نکلنا ہوتا ہے، ویخرج فی الناس اور وہ لوگوں میں نکلے گا، لوگوں میں ان کی ایک عظیم شان ہوگی۔ یخرج علی فرس ووراءہ الخدم فیسلم علیہ الناس، خرج یخرج خروج کے معنی ہوتا ہے نکلنا، یخرج یہ فعل مضارع سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یخرج وہ نکلیں گے، علی فرس گھوڑے پر، کون؟ ان کے والد صاحب سمجھتے تھے کہ ان کا لڑکا گھوڑے پر نکلیں گے، ووراءہ اس حال میں کہ اس کے پیچھے، الخدم خادم ہوں گے، خادم کی جمع خدام بھی آتا ہے اور خدم بھی آتا ہے، الخدم یہ خادم کی جمع ہے، ووراءہ الخدم اور اس کے پیچھے خادم ہوں گے، یعنی ان کا لڑکا جب گھوڑے پر نکلیں گے تو اس کے پیچھے خادم ہوں گے، فیسلم علیہ الناس تو لوگ ان کو سلام کریں گے، سلم یسلم تسلیما، علی صلہ کے ساتھ معنی ہوتا سلام کرنا، یسلم کا جو فاعل ہے وہ الناس ہے، لوگ سلام کریں گے علیہ ان کو۔ تو ان کے والد صاحب سمجھتے تھے کہ ان کا لڑکا گھوڑے پر نکلیں گے اور اس حال میں کہ اس کے پیچھے بہت سارے خادم ہوں گے، جس کی وجہ سے لوگ ان کو سلام کریں گے، وَيَقُولُونَ اور لوگ کہیں گے،
ھذا ابن فلان، یہ فلاں کا لڑکا ہے، ھذا ابن فلان، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ وکم یکون سرورہ اذا سمع الناس یقولون انہ سعید جدا، وکم یکون سرورہ، اس وقت ان کی کتنی خوشی ہوگی، یعنی اس وقت ان کو کتنی خوشی ہوگی، کم کے معنی کتنا، یکون ہوگی، سرورہ ان کی خوشی، یعنی ان کی خوشی کتنی ہو جائے گی، اذا جب، سمع الناس وہ لوگوں کو سنیں گے، یقولون کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے، انہ سعید جدا، یقیناً یہ بہت خوش قسمت ہے، سعید کے معنی خوش قسمت، یقیناً یہ بہت خوش قسمت ہے، ان ابنہ غنی جدا، اس کا لڑکا، اس کا بیٹا، غنی جدا بہت ہی زیادہ مالدار ہے، یعنی یہ آدمی بہت خوش قسمت ہے کیونکہ اس کا بیٹا بہت زیادہ مالدار ہے۔ تو جب لوگوں کو اس طرح کہتے ہوئے سنیں گے تو ان کے والد کو کتنی خوشی ہوگی۔ ولیکن اللہ اراد غیر ذلک، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ چاہا، کیا چاہا، ان اللہ اراد ان یشرفہ بالنبوۃ ویرسلہ الی قومہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ان یشرفہ، کہ ان کو نوازے، ان کو مشرف کریں، بالنبوۃ، نبوت سے، ویرسلہ، اور وہ ان کو بھیجیں، الی قومہ، ان کی قوم کے جانب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو نبی بنائے اور نبی بنا کر ان کے قوم کے جانب ان کو بھیجیں، لیخرجہم، تاکہ وہ ان کو نکالیں، لیخرج، تاکہ وہ نکالے، ہم ان کو، من الظلمات، تاریکی سے، الی النور، نور کی طرف۔ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ شَرَفٌ، کیا اس کے اوپر کوئی شرف ہے، یعنی کسی انسان کو نبی بنا دیا جائے، اس سے بڑھ کر، اس سے آگے کوئی شرف ہو سکتا ہے، کوئی عزت ہو سکتی ہے؟ وَهَلْ، کیا، فوق ذالک، اس کے اوپر، شرفٌ، کوئی شرف ہے، وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ کرامۃ، کیا اس کے اوپر کرامۃ، کوئی کرامت ہے، کوئی عزت ہے، کوئی اکرام ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ؟ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ سبسکرائب بھی کر دیں۔ کل انشاءاللہ یہ پڑھیں گے دعوت الصالحین۔